أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. میرا دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ لیسن 5 آف دس کورس، جہاں پر ہم نمبر 34 سے 41 کو سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. So let's begin. First I'm going to recite and then let's look into translation and tajweed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. الحمدللہ. So first let's look into the translation. پچھلی کلاسز میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ The beautiful story of اصحاب الجنہ، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک واقعہ پیش کرتا ہے جہاں پر وہ لوگ جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی نعمت یعنی باغ کو دیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ وہ کتنا انگریٹفل تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ایک عذاب کے ذریعے بالکل بھی صفایا کر دیا اس باغ کا. پھر یہ لوگ جو ہے ریپینٹ کیے اور ان کے ٹرو ریپینٹنس کے بعد انہوں نے اللہ سے ہوپ فل بھی رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا بدلہ بہت بہتر بدلہ دے گا، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنات النعیم کا ذکر کرتا ہے. وہ تو جنت اس دنیا کا تھا، ہے نا. اس دنیا کے جو باغ ہے، اس دنیا کی جنت سے جو نصیحت اللہ نے دی ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب متقیوں کی جو جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی جنت کے بارے میں فرماتا ہے کہ جنات النعیم، نعمتوں والی جنت، ایور لاسٹنگ، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت، جس میں کوئی بھی آپ کو نہ محنت کرنی پڑے گی، ہے نا. بیکاز اس دنیا کی جنت چاہے وہ ایک باغ کیوں نہ ہو، یا پروویژن کے لیے آپ کو سیکریفائسز کرنے ہو، ورک آؤٹ کرنے ہو، بہت ساری چیزیں اس دنیا کے ہر رزق کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عطا کرتا ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے نا. لیکن وہی محنت اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے رنگ میں ڈھل جانے کے لیے، متقی بننے کے لیے لگائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے جنات النعیم کا، ہے نا. کتنا بیوٹیفل ہے. جسٹ آفٹر دی ایکسپلینیشن آف اصحاب الجنہ about the garden of this dunya, Allah is now talking about the garden of paradise, ہے نا. that is جنات النعیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے. سبحان اللہ، بیوٹیفل، رائٹ. جو متقی ہیں، متقی کون ہوتے ہیں؟ جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. جب بھی گناہ کریں تو بھی انہیں اللہ سے ڈر ہوتا ہے، کوئی نیکی ہو جائے تو بھی اللہ سے ڈر کے اللہ قبول کر لے اور ہمارے اندر کوئی ریاکاری نہ آ جائے، ہے نا. یہی اصل پیغام ہے. یہ پچھلی جو ہم نے اسٹوری کمپلیٹ کی ہے اس کا بھی اصل پیغام یہی ہے. ڈونٹ فالو دس دنیا. آپ اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، نہ تو اس کی جنت کے پیچھے بھاگیں، بیکاز آبویسلی دنیا کے اندر اتنے سارے گلیمرس چیزیں ہیں جو ہمیں جنت لگنے لگتی ہیں، لیکن یہ ٹیمپرری ہے نا. دس از ویری ٹیمپرری. کسی کا مائک آن ہے، کائنڈلی اس کو آف کر لیں، اٹس ڈسٹربنگ اے لٹل. اوکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جو گناہوں سے صرف اس لیے رک جاتا ہے کہ اس کا رب ناراض نہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنات النعیم، ہے نا. ناٹ جسٹ جنتی، ایک جنت نہیں، جنات النعیم ملیں گے. بہت نعمتیں والی جنتیں ان کو ملنے والی ہیں. سبحان اللہ.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین کے جو ڈیلیوژنل ورلڈ میں وہ رہا کرتے تھے اس کا جواب دیتا ہے، ریبیوک ہوتا ہے نا، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کویشچن کر رہا ہوتا ہے ان کے اس ڈیلیوژن کو ختم کرنے کے لیے۔ ان کا ڈیلیوژن کیا تھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بیکاز وہ اللہ کو بلیو کیا کرتے تھے نا، توحید ربوبیت جو ہے وہ مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، وہ بس شرک کرتے تھے، بیکاز اس وقت بھی وہ حج کیا کرتے تھے، ہے نا، وہ کہتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، رائٹ، تو دے ور تھنکنگ دیٹ دے ور رائٹ، اوکے، سو وہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالے گا اگر آپ نبی کی اور اس کے رب کی پیروی کریں گے، تو اللہ ہمیں بھی ڈالے گا، بیکاز وہ اللہ جو ہمیں اس دنیا میں اتنی ساری نعمتیں دیا ہوا ہے۔ اوبویسلی آپ اگر دیکھیں سیرت پڑھ کر تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سردار جو ہوتے تھے قریش کے، جو مکہ کے لوگ ہوتے تھے، وہ کتنے زیادہ پروویژن میں رہا کرتے تھے، ہے نا، ریسورسز ان کے پاس زیادہ تھے، ان کا بزنس بہت اچھا سا چل رہا تھا، رائٹ، سبحان اللہ، امپورٹ ہو ایکسپورٹ ہو ایوری تھنگ، دے ور لائک لیونگ اے رچ لائف، اینڈ سو واٹ واز دیئر ڈیلیوژن، ان کا جو کہتے ہیں نا کہ کرپٹ ان کا آئیڈیالوجی یہ تھا کہ اللہ اگر ہم نے یہاں اس دنیا میں اتنی ساری چیزیں دے رہا ہے تو آبویسلی ہمیں آپ سے بہتر جنت ملے گی، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آخرت میں اگر اللہ جنت دے گا تو بھی آپ سے بہتر دے گا، بیکاز دنیا میں ہی اگر اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے اس کا مطلب وہ ہم سے راضی ہے، واٹ ایور وی آر ڈوئنگ اللہ راضی ہے تو ہمیں وہاں بھی جنت ملے گی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، ان سے کویشچن کرتا ہے، سبحان اللہ، دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہاں فرماتا ہے۔ فرسٹ کویشچن ہے، کویشچن تو نیکسٹ آتا ہے، اسٹارٹنگ میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، تو کیا ہم فرمانبردار کو مجرموں کی طرح کر دیں گے، یعنی جو فرمانبردار ہیں، مسلمین ہیں، جنہوں نے سلم ورڈ سے آتا ہے نا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ کے ول کے لیے، ہے نا، تسلیم کر لیا اللہ کے آگے، وہ جھک گئے، وہ متقی ہیں، کیا وہ مجرمین سے برابر ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر، کیا جو مسلمانوں کا اجر آخرت میں ملنے والا ہے، کیا وہ کافر کا جو سزا ان کو ملنے والی ہے، یعنی جو بھی ان کو اجر ملنے والا ہے، وہ برابر ہو سکتا ہے؟ کتنا بیوٹیفل اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کے تھاٹ کو پرووک کر رہا ہے، جسٹ تھنک کہ یہ جو مسلمان اپنی خواہشات کو اللہ کے آگے قربان کر رہا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو نافرمان ہو، اپنے خواہشوں کے جو زندگی جیتے جا رہے ہو، کیا ڈو یو تھنک ریئلی کہ تم اور وہ برابر ہو سکتے ہیں، مسلم اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، ما لکم جسٹ لک ایٹ دا کویشچن اینڈ دیر از اے وقفہ ریٹن دیر دیٹ ٹو پونڈر اپان اٹ، وقفہ مطلب وہاں پر جب آپ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا وہاں پر پاز کرنا ہے، بریتھ لیس پاز، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیفا ایسے ہی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ کیسے، تم کیسے اس طرح اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو، کیف تحکمون، تم اس طرح کیسا فیصلہ کر سکتے ہو اللہ کے بارے میں کہ تم جو بھی کرو تم جنت چلے جاؤ گے، ہے نا، جو عبادت کر رہا ہے وہ اور جو عبادت نہیں کر رہا وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں، ہے نا، سبحان اللہ، کتنا بیوٹیفل کویشچن اور کتنا بیوٹیفل انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، the one who is sacrificing for the sake of Allah، اور جو حد سے آگے گزر جا رہا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہم نے بھی سوچنا ہے، کیونکہ آج کل ہماری زندگی میں یہی ہے نا کہ کچھ بھی کر لو جنت تو جانا ہے، ہم چلے جائیں گے، بس اللہ غفور رحیم ہے، ہم چلے جانا ہے۔ آپ ہی کے گھر میں ایک ایسا بندہ یا بندی ہو جو تہجد پر اٹھ رہے ہیں، میوزک نہیں سنتے، موویز نہیں دیکھتے، غیبتیں نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، جھوٹ ان کو پسند نہیں، غیبتیں جب چل رہی ہوتی ہیں فیملی میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ ہے کہ غیبتوں پہ غیبتیں کر رہا ہے، نمازوں کو ڈیلے کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم جنت چلے جائیں گے۔ اوبویسلی جنت تو آخر اللہ کے فضل و کرم سے ہی جانا ہے نا، یہ تو نبی کا ہی خود فرمان ہے کہ ایون ہی ہمسیلف سیڈ کہ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے تو جنت نہیں جا سکتے، لیکن جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ آپ بس اپنی منمانی کی زندگی گزاریں اور جو عبادت گزار ہے وہ بھی جنت جائے اور آپ بھی جنت چلے جائیں۔ محنت تو اللہ دیکھتا ہے، کیونکہ اس دنیا کے کوئی جو فیصلہ کرنے والا جج ہو وہ بھی انصاف کرتا ہے، تو اللہ تو العادل ہے نا، وہ تو عدل کرے گا ہی، تو ایسا کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ کے بارے میں ایسے کیسے فیصلے کر سکتے ہو کہ تم جنت چلے جاؤ گے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اللہ اکبر، پہلے تو اللہ نے ان سے ڈائریکٹ جواب کیا کہ کیسے تم سوچ سکتے ہو، اللہ ٹیکسچول ریفرنس مانگ رہا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کتابیں ہیں، کوئی اسکرپچرز ہیں تو دکھائیں ہمیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو، جس میں یہ آپ درس سیکھ رہے ہو؟ دیکھیں تدرسون یہی درس سے ہے نا، جس میں آپ یہ پڑھائی کر رہے ہو کہ جہاں پر آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کو جنت مل جائے گی، جیسے آپ چاہتے ہو ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں
को और मुजरिमों को एक ही सलूक किया जाएगा? डू यू हैव एनी बुक, देयर इज़ एनी स्क्रिप्चर, एनी टेक्सचुअल रेफरेंस डू यू हैव, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे साथ यही होने वाला है? अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ एक क्वेश्चन से इसको एंड कर सकता था, है ना? लाइक क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इट इज़ लाइक वेयर इज़ योर रेफरेंस दैट यू विल एंटर जन्नह with doing nothing, simply sitting and you say that you go to Jannah? It's not that cheap, है ना? Jannah is not cheap. अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर क्वेश्चन करता है, क्या है? इन्ना लकुम फ़ीहि लमा तख़य्यरून, बेशक तुम्हारे लिए है इसमें जो कुछ तुम पसंद करते हो, यानी वो किताब जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला भी पिछले आयत में ज़िक्र किया कि तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब है जिसमें यह है कि जो तुम अपनी मनपसंद की ज़िंदगी गुजारो वही आपको वहाँ पर भी मिलने वाला है। वो क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट आयत में कंटिन्यू हो रहा है। अगर कोई किताब है जिसमें लिखा हो कि तुम्हें वही मिलने वाला है जो तुम पसंद करते हो, लमा तख़य्यरून, जो तुम इख्तियार करते हो, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलने वाला है। डू यू हैव एनीथिंग? अल्लाहु अकबर। चलो अब रेफरेंस भी नहीं है। स्टार्टिंग में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है डायरेक्ट क्वेश्चन किया, फिर रेफरेंस मांगा इन दो आयतों के अंदर। अब फरमाता है अम लकुम अयमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामह इन्ना लकुम लमा तहकुमून। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है अहद के बारे में, है ना? या तुम्हारे लिए हमारे ज़िम्मे कोई है, कसम है, कोई कसम है, ओके? ऐसी कसम है जो क़यामत तक रहने वाली है, बिकॉज़ कसमें ऑब्वियसली अल्लाह जो कसम खाता है वो हमेशा की है ना? क़यामत तक अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको निभाता है। अगर जन्नत कहता है तो हमें जन्नत मिलेगी, जहन्नम में जाना है तो जहन्नम मिलेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है अम लकुम अयमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामह, या तुम्हारे लिए हमारे ज़िम्मे कोई अहद है, कोई कसमें हैं जो क़यामत तक बाक़ी रहने वाली है। क्या? इन्ना लकुम लमा तहकुमून, कि तुम्हारे लिए वो कुछ होगा जिसका तुम फैसला करते हो, बिकॉज़ ये इनके फ़ैसले हैं। क्योंकि ऐसे लोग सुना देते हैं कि हम तो जन्नती हैं, हम तो जन्नत जाएंगे, तुम जो भी कर लो हम जन्नत जाएंगे, है ना? यानी इस तरह वो बेबाक होकर विदाउट एनीथिंग बोल देते हैं। क्या तुम सच में ऐसा लगता है? तुम अपने लिए ऐसे फ़ैसले कर रहे हो कि जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल जानी है? अल्लाहु अकबर। कोई ऐसी चीज़ लाकर तो दिखाओ जिसमें हमारा वादा है, अहद अगर हमने किया हुआ है। सिर्फ इन लोगों से नहीं या नबी, इनसे भी पूछो, सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम। अल्लाहु अकबर। ये तो कुछ और ही ज़्यादा है। सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, इनसे पूछो कि इनमें से कौन है जो इसका ज़ामिन है। ज़ईम जो वर्ड है ना अरब में इस्तेमाल करते हैं कफ़ील के लिए, जो होता है ना कि अगर कोई ग्रुप हो उनमें से एक बड़ा खड़ा होता है और उनकी ज़िम्मेदारी लेकर आगे चलता है, ओके? ज़ईम कहते हैं उसको, यानी कफ़ील। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि ऐसा कोई कफ़ील है तुम्हारे अंदर जो ज़िम्मेदारी लेना चाहता है तुम्हारी जन्नत की? अल्लाहु अकबर। कोई नहीं लेगा, है ना? जो भी ये कहता है बिल्कुल भी वो गलत कहता है। अगर कोई कह रहा भी है कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ तुम्हारी जन्नत की, इम्पॉसिबल, नोबडी कैन डू सो, है ना? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है अगर कोई है आप में से आगे आए और ज़िम्मेदारी ले इन सारे लोगों की जन्नत की। कितनी देखने में आयतें छोटी हैं, कितनी दर्दनाक हैं। अल्लाहु अकबर। जो हम लोग खुद कहते हैं ना कि बस जन्नत चले जाना है, बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट दैट ईजी। बिकॉज़ अगर दुनिया के अंदर इतना नाइंसाफ़ी होने के बावजूद हम सोचते हैं कि अदल हो, जो बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा हो, जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह जो आदिल है, आदिल करने वाला है, इंसाफ़ पसंद है, इंसाफ़ करने वाला है, वो कैसे ऐसे छोड़ देगा, है ना? अल्लाहु अकबर। कोई है जो तुम्हारी किफ़ालत करने वाला हो, कोई आगे आकर जिसकी ज़ामिन ज़िम्मेदारी लेने वाला हो? आखिर में वो जिनका ये शिर्क किया करते थे, है ना? अल्लाह सुब्हानहू तआला के शरीक अपने बुतों को खड़ाया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर पूछता है अम लहुम शुरकाउ फलयअतू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन, या उनके और कुछ शुरका हैं। शुरका यानी ऑब्वियसली वो अल्लाह को रब तो मानते थे, लेकिन अगर उन्हें कुछ और चीज़ें चाहिए तो वो बुतों को पूजा करते थे, या तो उनके नेक लोगों में से बुज़ुर्गों को पूजा करते थे, है ना? उस वक्त के मुशरिकीन तो डिफरेंट बुत बनाए हुए थे, राइट? तो अगर इनके कोई शुरका हैं तो उनको आगे लाओ, उनको आगे पेश करो, तो पेश करें अपने शरीकों को। फलयअतू, यअतू यानी ले आओ, आता या ईतू यानी ले आओ। फलयअतू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हों, बिल्कुल सच नहीं ऑब्वियसली पता है, अगर वो सच्चे हों तो पेश करें उन शुरका को, उन शरीकों को जिनके पीछे छुप रहे हैं, जिनकी इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को पूज रहे हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को मांग रहे हैं। बुलाएं उन कफ़ीलों को, दिखाएं उन किताबों को जिसमें लिखा है कोई वादा है हमारा तुम्हारे पास जिसमें यह है कि तुम्हें जन्नत मिलने वाली है। अल्लाहु अकबर। हरगिज़ नहीं, हकीकत तो कुछ और है जो बहुत तल्ख़ है ना? द ट्रुथ इज़ सो बिटर बिकॉज एवरीथिंग विल बी क्लियर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। जो नेक्स्ट आयत में जो हम इंशाअल्लाह कल पढ़ने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी असल हकीकत खोल कर रख देता है। कुछ भी नहीं, जब क़यामत बर्पा होगी तो हक़ और बातिल अलग हो जाएगा, मुस्लिम और मुजरिम अलग हो जाएगा, गुनहगार और मुसलमान अलग हो जाएगा, मुत्तकी जो अल्लाह से डरता है वो, और जो ना डर के अल्लाह की हदूद को पार कर रहा है वो अलग हो जाएगा। ये है असल हकीकत, ये है अल्लाह का वादा जो है क़यामत। सुबहान अल्लाह। कितनी ब्रेथ टेकिंग आयाज़ हैं, थॉट प्रोवोकिंग आया है। जो डिल्यूशनल लाइफ में जी रहे होते हैं ना
کہ بس ہم نے ابھی پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی ختم کرنی ہے. Yes dear sister, that's true, it is very heavy on the heart, right? Because we are really living in delusional life thinking that we will stay forever, ہے نا. ہماری پلاننگ اب سے لے کر ہماری دادی اور نانی بننے تک کی ہے, right? Like we are going to live this, then that, we become this, we become that. Obviously no. ہمارے کتنے سارے پینڈنگ ورکس ہوں گے جو ہم سوچے ہوں گے کہ ہم کل کریں گے اور آج نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. تو بہت ہی خوبصورت ہے نا. فوراً جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کا یہاں پر واقعہ پیش کیا، نعمتوں کو چھیننے کے بارے میں بتایا، پھر جو ندامت ایک مومن کو ہوتی ہے جب انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کے بعد جیسے کہتے ہیں نا لوہا گرم دیکھ کر ہتھوڑے کو مارنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح یہاں پر تھاٹ پرووکنگ آیات کو لے کر آ گیا، عقل کو چھونے والی آیاتوں کو لے کر آ گیا، تاکہ ہماری عقل کو چھو جائے، ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا سچ ہم اگر آج نہ رہیں تو کل اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے تو جنت مل جائے گی. We have to think about that, right? So true, mashallah, alhamdulillah, subhanallah, that is the treasure of the Quran. تو alhamdulillah, beautiful ayahs, right? Giving you many lessons, subhanallah. تو یہ رہا ان آیتوں کی سمپل سی بریف سی ٹرانسلیشن جس میں ہم نے بہت لیسن سیکھے ہیں. اب انشاءاللہ تجوید کی طرف سو لیٹس ان دا میٹنگ اچھے سے پریکٹس کریں. ڈے آفٹر ٹمارو آپ سنائیں گے انشاءاللہ. اوکے, بارک اللہ فیک. Let's end the meeting. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. وإياك خير. الحمد لله.